شیطان کو ہم سے آخر پرابلم کیا ہے؟ مطلب یہ ہمارے پیچھے لگا بھا کیوں ہے؟ وائی؟ اصل میں یہ لڑائی کوئی آج کی نہیں ہے، مطلب وہ پرانی بھی تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی مسئلہ تھا، اس کو ہم نے اس کا کیا بگاڑا؟ کیوں ہمارے پیچھے پڑا؟ آپ بھی تو اولاد آدم ہیں. جی اس کو آسان اگر ہم سمجھیں جی. کہ آج کے دور میں اگر آپ کی کوئی سیٹ چھین لے، جی کہیں آپ کسی منصب پہ ہیں اور کسی نے آپ کو ہٹا کے اس منصب پہ وہ خود آ گیا، جی تو آپ اس کو چھوڑیں گے؟ یا کسی نے شکایت ہی لگا دی. جی اب جبکہ آدم علیہ السلام نے تو اس کو نہیں ہٹایا تھا، نہیں. لیکن وہ خالق سے تو لڑ نہیں سکتا. لیکن جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، اس نے کہا یہ میرا دشمن ہے. جیلسی. جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے بھی فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. عدو مبین. عدو مبین، کھلا دشمن ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، سارے جہاں کو دشمن. اصل دشمن جو رب نے بتایا، فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور وہ دشمن بھی ایسا ہے کہ جس کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. ایکسپیرینس. آپ کی ایج کیا ہوگی؟ 40 سال 50 سال آپ کا اس میں سے سینے شعور سے لگا لیں، ایکسپیرینس کیا ہوگا؟ وہی 30-40 سال کا ہوگا. اور وہ کب سے آدم اور اولاد آدم کو بہکار آئے، تو اس کا تجربہ کتنا ہے، اور کیسے کیسے ذی علم اور ذی شعور اور عقل و خرد کے جو ماہرین گزرے ہیں، جی مطلب ان کو اس نے بہکایا ہے. تو اس کا تجربہ کتنا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ سامنے آ کے تو نہیں بہکا رہا آپ کو کہ میں شیطان ہوں، آؤ میرے سے لڑو. وہ تو دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا. کیوں سر؟ یا آپ اس کو رشوت دیں تو وہ آپ کو چھوڑ دے گا. اس کو تو نہ ان چیزوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ اس کی بات نہ مانیں. اور بات مانیں گے تو وہ اور گہرائی میں لے جائے گا، اور مانیں گے اور گہر، کیونکہ وہ تو دشمن ہے. اس کی سکسس کیا ہے شیطان کی؟ دیکھیں وہ تو راندہ درگاہ ہے. جی. اسے تو جنت سے نکال دیا گیا. جی. اور اللہ نے فرمایا میں جہنم کو بھر دوں گا جو تیری پیروی کریں گے. اور نیکوکاروں کے لیے، ابرار کے لیے، ماننے والوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی. اب وہ تھا جنت میں، اور صرف جنت میں نہیں تھا، کس منصب پہ تھا؟ استاد الملائکہ. یعنی آپ اس کا اسٹیٹس تو دیکھیں. ابلیس نے کفر کیا بس، پر اللہ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے. آپ نے فرمایا بڑا ایکسپیرینس فل، بہت تجربے. اس کی پاورز کیا ہیں؟ دیکھیں اس نے اللہ سے مہلت مانگی، قیامت تک کی مجھے مہلت دیتے. جی. وہ مہلت دینے کے باوجود رب نے فرمایا جو میرے مخلص بندے ہیں تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سبحان اللہ. سبحان. جو میرے مخلص بندے ان کا تو کچھ نہیں کر سکے گا. تو مخلص کون ہوتا ہے؟ جو کسی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جڑ جائے. تو جو اللہ کا وفادار ہو گیا، اللہ کی پناہ میں آ گیا، صبح شام اس نے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا اور اس کی پناہ میں رہا، تو وہ تو اس کے حملوں سے بچ جائے گا. اور رب نے فرمایا کہ میرے مخلص بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن جو رب سے دور رہا اور اس بات کو نہیں سمجھ پایا، اور یہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ میرے پاس کتنی بڑی دولت ہے. مجھے ایک بات بتائیں، چور، لٹیرے، ڈاکو کس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ مال کے پیچھے. مال کے پیچھے. جتنا قیمتی مال ہوگا اتنا زیادہ اس کو سیفٹی اور سیکیورٹی کرنی پڑے گی. جی. تو آپ کے پاس جو سب سے قیمتی شے ہے وہ آپ کا ایمان ہے. اللہ اکبر. اللہ. جو وہ چھیننے اور اسے سلب کرنے میں لگا رہتا ہے کہ یہ ایمان نہ لے جائے اپنے سے. یہ اس کی سکسس ہے. یہ اس کی سکسس ہے کہ میں تو راندہ ہوا ہوں، یہ بھی راندہ بن جائے. تو وہ کیا کرتا ہے
کہ آپ کے ایمان کے بارے میں آپ کو ایسے ایسے وسوسے ڈالے گا, ایسے ایسے معاملات آپ سے کرائے گا, اور ایک دفعہ جب اس کا کوئی چیلا بن جائے جی تو بس پھر وہ سو چل